کشمیر اور پاکستان دو قالب یکجان، پوری قوم آج جوش و خروش کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منائے گی۔ شہر شہر نگر نگر ریلیاں اور سیمینارز کا اہتمام۔ دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ مقدمہ عالمی برادری کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ مظفر آباد میں مشعل بردار ریلی، شرکا کا اولڈ سیکریٹریٹ سے آزادی چوک تک مارچ، میرپور اور بھمبر میں شمع روشن، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ کئی نسلوں کی قربانی، جد و جہد آزادی کی لازوال کہانی۔ جنت نظیر وادی میں ظلم کی ایک سے بڑھ کر ایک داستان، پھر بھی بچہ بچہ یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ قابض فورسز کے ہاتھوں پیلٹ گنز کے شکار نوجوانوں کا عزم عالی شان، بھارتی مظالم کے باوجود مقصد سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا عزم، بہادر کشمیریوں کے عزم اور حوصلے کو سلام۔ بے گناہ کشمیری خوف اور دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ عالمی برادری کشمیری عوام کو آزادانہ مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت کے لیے دباؤ ڈالے۔ وزیر اعظم کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا کشمیری عوام کو خراج تحسین۔ کہا مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں۔ دشمن سن لے، کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب ملے گا۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کور کمانڈرز کا بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت نااندیش اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس۔ کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی، اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ بلوچستان میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غیر ملکی پراکسیز کی بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انتہا پسندی پر مائل کرنے کے عزائم ناکام بنانے کا عزم۔ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ عبوری افغان حکومت فتن الخوارج کی موجودگی سے انکار کی بجائے اس کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ عسکری قیادت کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لانے کا اعلان۔ چاہتے ہیں کرپشن اور خراب مال کی تقسیم نہ ہو۔ گزشتہ سال کی شکایت کا ازالہ کریں گے۔ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے پر مبارکباد۔ متعلقہ اداروں کی تعریف۔ صوبوں کی جانب سے زرعی ٹیکس کے نفاذ پر اطمینان کا اظہار۔ IMF کی شرط پوری کرنے پر اظہار تشکر۔ اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چند سال پہلے ایک حکومت نے دہشت گردوں کو دوبارہ آنے دیا۔ بدقسمتی سے دہشت گردوں کو امن کا پیغمبر کہا گیا۔ اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ دہشت گردی دوبارہ دفن ہو گئی۔ یہ دھرتی محفوظ ہوگی، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے گرین چینل فوری بحال کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن جماعتوں کا حکومت سے مستعفی ہونے اور نئے الیکشن کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا۔ عوامی مینڈیٹ نہ رکھنے والوں کو مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر بھی فوری عہدہ چھوڑ دے۔ اسد کیسر نے کہا، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ مشاورتی اجلاس میں محمود اچکزئی، شاہد خاقان عباسی اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت۔ بانی پی ٹی آئی کو نتھیا گلی یا کسی اور جگہ منتقل کرنے پر کبھی بات نہیں ہوئی۔ علی امین کا دعویٰ 99% جھوٹ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے پروگرام ریڈ لائن میں تعلق میں گفتگو۔ کہا، یہ تحریک انصاف کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی پیشکش یا بیک ڈور بات ہوتی تو بانی پی ٹی آئی آرمی چیف کو خط نہ لکھتے۔ خط بنیادی طور پر ہاتھ ہلکا رکھنے کی اپیل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا، سیکیورٹی ذرائع کی تردید۔ کہا، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تحریک انصاف نے خط لکھنے کے نام پر ناکام ڈرامے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاست دانوں سے کرے۔ بانی تحریک انصاف کا آرمی چیف کو لکھا گیا خط دیکھا نہ پڑھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعتراف۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، بانی نے میڈیا کی موجودگی میں خط کا ذکر کیا۔
مندرجات بھی خود بتائے، جواب آیا تو خیر مقدم کریں گے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ عرفان صدیقی کا بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کو لکھے گئے خط پر شاعرانہ تبصرہ، کہا فراغت میں یہی کام ہوتا ہے، خط عشق کا مظاہرہ ہے، نظام اس طرح نہیں بدلے جا سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت شامل۔ سینیورٹی کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ارسال، کاپی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی بھجوا دی۔ موقف اپنایا، آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے، تبادلے پر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ صدر مملکت سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ آصف زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں شیڈیولڈ۔ اقتصادی، تجارتی تعلقات اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ متنازع پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج، ترامیم کالعدم قرار دینے اور سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا۔ موقف اپنایا، ترامیم بنیادی حقوق کے خلاف، پارلیمان کو اختیار نہیں بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی کرے۔ رانی پور میں کم سن ملازمہ کے قتل کیس میں اہم موڑ، فاطمہ کے والدین نے ملزمان سے مبینہ طور پر صلح کر لی، درخواست گزار نے عدالت میں حلف نامہ جمع کروا دیا، ملزمان کے وکیل کا دعویٰ۔ کراچی میں لٹیرے بے لگام سولجر بازار میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شہری قتل، دوسرا زخمی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر، شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑا تو ساتھی ملزم نے فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے شہری جاں بحق، ایک ڈاکو بھی مارا گیا، ملزمان ہلاک، ڈاکو کو چھوڑ کر فرار، شناخت عبداللہ کے نام سے ہوئی۔ دنیا کی 2 بڑی معاشی طاقتوں میں تجارتی جنگ، امریکہ کے اضافی ٹیکسوں پر چین کا جوابی وار، امریکی مصنوعات پر 10 سے 15% ٹیرف عائد کر دیا، اطلاق 10 فروری سے ہوگا۔ بیجنگ نے واشنگٹن کو 5 دھاتوں کی برآمدات بھی روک دی، امریکی ایروسپیس صنعت متاثر ہونے کا خدشہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، پاکستان کے ساتھ منی لانڈرنگ سے متعلق تحقیقات کے تبادلے میں تعاون کی منظوری، غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی پر زور، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات شروع، غزہ میں پناہ گاہوں، امداد اور تعمیر نو پر بات چیت، اسرائیلی وزیر اعظم کی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ بڑا دنگل، بڑے مقابلے، چیمپئنز ٹرافی کا لائیو ایکشن، 2 ہفتے باقی، ٹکٹ سیل میں خوب ہلچل، پاکستان نیوزی لینڈ میچ کے لیے بورڈ نے مزید 1500 ٹکٹ جاری کیے، 2000 والے پھر ختم، چمچماتی ٹرافی کے لاہور میں ڈیرے، گورنمنٹ کالج میں جلوے بکھیرے، طالبات کا زبردست جوش و خروش، سیلفیوں کا بھی دور چلا۔